ہم جسے عام طور پر مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اسے اور بھی دوسرے ناموں مثلاً المسجد الاقصیٰ اور الحرم القدسی الشریف وغیرہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ تاریخی مسجد فلسطین کے شہر یروشلم القدس میں واقع ہے، جو ان دنوں غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ شرعی طور پر اہمیت و فضیلت کے اعتبار سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصیٰ کا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن و حدیث میں مختلف جگہوں پر اس مبارک مسجد کا ذکر آیا ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد کی جگہوں کو برکت والی جگہیں کہا گیا ہے۔ انہی وجوہات کے پیش نظر دنیا بھر کے مسلمان مسجد اقصیٰ اور قدس کو بڑی عقیدت و محبت سے دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع سے مسجد حرام سے جس جگہ لے جایا گیا وہ یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد سے سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے آپ کے اس مبارک سفر کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ اور صحابہ کرام پہلے مسجد اقصیٰ کی جانب ہی رخ کر کے تقریباً 17 مہینے تک نمازیں ادا کرتے رہے۔ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد روئے زمین پر مسجد حرام کے تقریباً 40 سال بعد رکھی گئی۔ اس حوالے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر کی جانے والی مسجد کے حوالے سے سوال کیا۔ آپ نے جواب دیا: مسجد حرام۔ میں نے سوال کیا: پھر کون؟ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے جواب دیا: مسجد اقصیٰ۔ میں نے سوال کیا: ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا: 40 سال۔ پھر پوری زمین تیرے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تاسیس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ مدثن نے مزید وضاحت یہ کی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیری تجدید کی، اسی طرح مسجد اقصیٰ کی تجدید یعقوب علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام نے کی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ ایک حدیث شریف میں مسجد اقصیٰ میں ایک پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر بتایا گیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اسی مسجد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا۔ اسی سفر معراج میں آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ایک لمبی حدیث میں آیا ہے۔ نماز والے حصے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کہ آپ کی امت ان 50 نمازوں کی ادائیگی نہیں کر پائے گی،
آپ نے اللہ تعالیٰ سے نماز کی تعداد کی کمی کی درخواست کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو کم کرتے کرتے 5 نمازیں امت محمدیہ کے لیے باقی رکھیں۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب 1099 کو عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے خرافات سے پاک کیا۔ 88 سالوں کے علاوہ عہد فاروقی سے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضے میں رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ادھر چند سالوں سے پھر مسجد اقصیٰ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدس اور مسجد اقصیٰ کو ان ظالم و جابر اور غاصب لوگوں کے قبضے سے آزاد کرا دے اور فلسطینیوں کی قربانی بارآور ثابت ہو۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یور وائس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔